بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتاب الجہاد پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارے نسخے میں اس کا حدیث نمبر 398 ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں اس کا نمبر 490 سے کچھ اوپر ہوگا۔ کتنا ہے شیخ؟ بیان جی 492 جی بیان ٹھیک جی، تو شروع کریں گے شیخ؟ جی انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، کتاب الجہاد۔ عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه، فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو العدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عدوة أو العدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغدوة اچھا جی يروحها العبد في سبيل الله أو العدوة خير من الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم. جی آپ کے نسخے میں عین ہے یا غین ہے؟ نہیں شیخ، حمزہ ہے، حمزہ نون تا دال با ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں وہ الغدوۃ۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا الغدوۃ غین ہے الغدوۃ۔ ابھی تھوڑا میں زوم کیا تو غین نظر آتا۔ جی بالغداۃ جی بالکل۔ يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة خير من الدنيا وما عليها. جی ابھی دوسری حدیث شیخ۔ وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ومثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن سالما
أو غنيمة. كافي يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. यहाँ पर हम लोग आज उम्दतुल अहकाम में उम्दतुल अहकाम लिल इमाम अल मक़दिसी, इस किताब में हम लोग किताबुल जिहाद पढ़ रहे हैं। जहाद नहीं है, असल में वो जीम के कसरे के साथ है और इसके माने हैं मशक्क़त के। जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन व जिहादन बाब मुफ़ाअला से है। जिहाद जो है वही बाब मुफ़ाअला का दूसरा मस्दर है। जाहदतु जिहादन ऐ बलगतुल मशक्क़ा। उर्दू में हम कह सकते हैं कि मशक्क़त उठाना या मेहनत करना, और शरई माना इसका है बदलुल जुहदी फी क़ितालिल कुफ़्फ़ार। बदलुल जुहदी फी क़ितालिल कुफ़्फ़ारी في قتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق. في قتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق معنی شرعی اعتبار سے جہاد کے معنی ہیں محنت کرنا یا تکلیف اٹھانا کافروں سے، باغی لوگوں سے اور ڈاکوؤں سے لڑنے کے لیے۔ تو بدل الجہد یہ اصل معنی ہیں، بدل الجہدی فی قتال الکفار، کافروں سے لڑنے کے تعلق سے جو محنت اٹھانی ہے، مشقت اٹھانی ہے، تلوار اٹھانی ہے یا کوئی بھی ہتھیار اٹھانا ہے تو اس کو کہتے ہیں بدل الجہد۔ ومشروعیتہ بالکتاب والسنہ، یعنی اس کی ساری مشروعیت اور اس کے ثبوت کے لیے ایک دفعہ بولیں گے تعریف اور ایک دفعہ بولیں گے بدل الجہاد فی القتال الکفاری، بدل الجہدی، جہدی صحیح، جہدی فی قتال الکفاری والبغاة والبغاة وقطاع الطریق، وقطاع الطریق۔ جی تو جزاک یہ اللہ خیر۔ تو یہ اصل میں اس کی تعریف ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے یا اس کی مشروعیت کے لیے قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے مختلف دلائل موجود ہیں۔ اور عمومی طور پر اس کا حکم فرض کفایہ کا ہے۔ عمومی طور پر جہاد کا حکم فرض کفایہ کا ہے۔ اگر کچھ لوگ، ایک جماعت اس کے لیے تیار ہو تو پھر دیگر لوگوں سے یہ ساقط ہوگا۔ اگر تربیت یافتہ ایک جماعت اس کام میں لگی ہوئی ہے تو پھر دیگر مسلمانوں سے اس کا اسم ساقط ہوگا، سوائے 3 موقعوں کے۔ اس وقت فرض عین ہو جائے گا۔ کب؟ جب لشکر میں آپ چلے گئے ہیں اور پوری طرح دونوں فوجوں میں گھماسان کی لڑائی ہو رہی ہے، گرچہ کہ آپ اس میں جہاد میں شریک تھے، آپ کو کسی اور کام کے لیے بھی اس کے اندر رکھا گیا، چوپایوں کی نگرانی کے لیے ایک کام پر لگایا گیا، کسی اور کام پر بھی لگایا گیا، آپ جہاد کے لیے نکل گئے تھے اس وقت جیش میں، لیکن اب ہوا ایسا کہ اب حالت ایسی ہو گئی کہ پوری طرح دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور دونوں میں گھماسان شروع ہو گئی، مرتب لڑائی نہیں چل رہی۔ جیسے جنگ بدر میں ہوا کہ 4 ادھر سے 4 ادھر سے آئے، یہ مرتب چلی پہلے۔ اس کے بعد جب دیکھا کافروں نے کہ پوری طرح ہمارا
پلڑا جو ہے کمزور پڑ رہا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کی، تب ان کو پیچھا کر کے پکڑا گیا، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ تو جب پوری طرح دو لشکروں میں گھماسان شروع ہو جائے تو وہاں پر آپ وہاں الگ نہیں ہو سکتے، بھاگ نہیں سکتے اس لشکر سے۔ اس کے بعد دوسری چیز، ایسے موقع پر فرض عین ہو جاتا ہے جب کسی دشمن نے حملہ بول دیا، مسلمانوں کی سرزمین پر حملہ بول دیا یا حملہ کر دیا، اب ایسی صورت میں مقابلہ کرنا ہے، جو جس اعتبار سے مقابلہ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ولی الامر اس کی اجازت دینے کے لیے یا اس کے پاس پہنچ کر اس تعلق سے خبر دینے اور لوگوں کے وہاں تک پہنچنے میں دشواری ہو، اب تو پوری طرح حملہ ہو گیا، جو جہاں ہے وہاں اپنا دفاع کرنا شروع کرے گا، ایسی صورت میں فرض عین ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، اگر امام کہتا ہے کہ بھائی اب ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ اگر ہم لوگ پوری طرح 100% نہیں 99% لوگ یا 90% لوگ ہم لوگ نکلیں گے تو ہی ہمارے لیے بہتر ہے، ایسی صورت میں جب امام اور ولی الامر یہ کہے گا کہ آپ تمام کے تمام نکل جاؤ، تو ایسی صورت میں بھی فرض عین ہوگا۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جس کے اندر حج کیا کہتے ہیں جہاد فرض عین ہو جائے گا، ورنہ یہ فرض کفایہ باقی رہے گا اگر ولی الامر اسلامی حکومت اس بات کا خیال کرتی ہے کہ اس کام کے لیے ایک جماعت، ایک فوج تیار ہے جو تربیت یافتہ ہے، تو پھر دیگر لوگوں سے اس کی ذمہ داری یعنی فرض کفایہ کے ناطے کم ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ جہاد کا لفظ کن کاموں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک تو جہاد جو مطلق اس کے لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک محنت کرنا، جس کو انگلش میں اسٹرگل کرنا کہتے ہیں، تو یہ کسی بھی کام کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف لفظی معنی کا ارادہ یا لفظی معنی سے مراد لیتے ہوئے آپ کچھ بھی کرنے لگیں، کسی بھی کام میں محنت کریں، اسٹرگل کریں اور سوچیں کہ جو ہے یہ بھی جہاد ہے، تو ایسا نہیں۔ کچھ نصوص کی بنیاد پر علماء کرام نے اس کو مزید دیگر چیزوں پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے کہ جہاد یہ بھی جہاد ہی کہلائے گا، لیکن اعلیٰ القتال لإعلاء کلمت اللہ، جہاد تو ہو سکتا ہے، دیگر چیزوں پر بھی جہاد کا اطلاق ہوگا، لیکن سب سے افضل جہاد من خرج لتكون کلمت اللہ ہی العلیٰ یا من جاہد لتكون کلمت اللہ ہی العلیٰ، جو آدمی اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اگر لڑتا ہے اللہ کی راہ میں، تو وہی سب سے افضل جہاد ہے۔ رہی بات جہاد کے اطلاق کے طور پر یا مجاہدے کے اطلاق کے طور پر، اگر یہ لفظ کا معنی دیکھا جائے تو اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، ایک تو آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے، یہ خود بھی ایک جہاد کہلائے گا، شیطان سے، اس کے شر سے بچنے کے سلسلے میں آدمی مجاہدہ کرے، اور اسی طرح دینی علوم کو حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی آدمی کو ایک طرح کا جہاد کرنا پڑتا ہے، ایک طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح تو اب دیکھیے کہ شیطان کا جو جہاد ہے یا شیطان کے ساتھ جو آدمی کو جہاد کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ شیطان جب آپ کو برائی پر اکسائے گا، آپ کو اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس برائی سے دور رکھنا ہے، یہ شیطان کے ساتھ جہاد ہوگا۔ اور رہی بات آدمی نفس کے ساتھ جہاد کرے، یعنی نفس کے ساتھ آدمی لڑے، اس کو کسی اپنے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس پر زور ڈالے اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں بھی نفس پر زور ڈالے، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ تو دین پر عمل کرنے، دینی علوم کو سیکھنے، اس کو سکھلانے، اس سلسلے میں بھی انسان کے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ بھی جہاد کرنا پڑتا ہے، ورنہ شیطان یہ چاہتا ہے اور خود انسان کی بھی یہ
सहूलत, इंसान सहूलत पसंद है, असल में आराम पसंद, कि भाई क्या जरूरत है इतना सब पढ़ने की, क्या जरूरत है इतना सब अमल करने की, जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। तो इस तरह इंसान को अपने दीन को सीखने, सिखाने, उस पर अमल करने के सिलसिले में भी आदमी को गोया के एक मुजाहदे की जरूरत पड़ती है। अब रही बात आखिरी मुजाहदतुल कुफ्फार के आदमी का काफिरों के साथ जिहाद करना, तो ये जिहाद कलम के साथ भी जिहाद बोलते हैं ना शेख, ये कहाँ तक सही है? देखिए, अब अगर दीन के इल्म को फैलाने के लिए, दीन का दिफा करने के लिए अगर कोई आदमी कलम उठाता है तो ये जिहाद बिलकलम हो सकता है, क्योंकि दीन का दिफा करना एक तो तलवार से भी होगा और एक कलम से भी होगा, क्योंकि दीनी उलूम का दिफा अगर आप नहीं करेंगे तो लोग दीनी अकायद पर जो एतराज़ात होते हैं, दीनी अहकाम पर जो एतराज़ात होते हैं, इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी, इस्लाम जो निज़ाम ज़िंदगी है, इसके ऊपर अगर कुफ़ार एतराज़ात करते हैं कि ये क्या हर ज़िंदगी के हर गोशे पर मुहित है, तो ऐसे लोगों का मुँह तोड़ जवाब देना ये खुद भी एक जिहाद बिल कलम है। तो ये दीन के बुलंदी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए आप चाहे कलम उठाएं, आप चाहे तलवार उठाएं या अपना माल खर्च करें, ये सारी चीजें दीन की सरबुलंदी के लिए जब खर्च होंगी तो वो भी जिहाद ही शुमार होगा, क्योंकि जिहाद का मकसद ही ये है इलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी। फिर अगर कोई आदमी इसलिए कलम चलाता है कि भाई मेरे अदबी चाशनी की, मेरे अदबी जबान की तारीफ हो, तो फिर वो गोया के जिहाद नहीं रहेगा, वो उसका हफ्ज़ नफ्स और उसकी नफसानी ख्वाहिशात उसमें जब दाखिल हो जाएंगी तो वो जिहाद नहीं कहलाएगा। वो तो बस जो आदमी जिस नीयत से कोई काम करता है वही उसका शुमार, उसी में उसका शुमार होगा। शोहरत चाहते हैं, शोहरत के लिए कलम चलाएंगे तो शोहरत ही मिलेगी, जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अगर कोई आदमी कलम चलाता है, ज़बान के ज़रिए से इस्लाम का दिफा करता है, तो ये सारी चीज़ें मुजाहदतुल कुफ़ार में शामिल होंगी, ख़्वाह वो यद से हो, यद में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप तलवार उठाएं, आप कलम उठाएं, मुजाहदतुल लिसान भी, अगर ज़बान की इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े, माल खर्च करने की ज़रूरत पड़े, बदन और जान कुर्बान करने की ज़रूरत पड़े, तो ये सारे चीज़ों का यद, लिसान, माल, बदन, चारों एतबार से कुफ़ार के साथ जिहाद किया जाएगा। और फुस्साख का जो जिहाद है या फासिकों के साथ जो मुजाहदा करना होता है, या तो फिर उसके लिए हाथ की भी जरूरत पड़ती है, या फिर जबान की भी जरूरत पड़ती है, या कल्ब की भी जरूरत पड़ती है। यानी कभी ऐसा भी होता है कि आप मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, इनकार मुनकर यद से भी हो सकता है, लिसान से भी हो सकता है, या वो दोनों चीजों की इस्तिताअत ना रहे तो फिर कम अज कम आदमी दिल में बुरा जाने, इसके जरिए से भी हो सकता है। तो फिर जिहाद का ये इतलाक मुख्तलिफ चीजों पर होता है। खाह मुजाहदा तो नफ्स, आदमी अपने नफ्स के साथ मुजाहदा करे, उसको बुराइयों से दूर रखे, उसको शैतान के वरगलाने से दूर रखे, तो ये खुद भी, इस पर भी जिहाद का इतलाक होता है कि अपने नफ्स के साथ जिहाद कर रहे हैं। वल मुहाजिरु मन हजर मा नहा अल्लाहु अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि भाई असल में तो हिजरत करने वाला वो है जो हर उस चीज को छोड़े जिस चीज को अल्लाह ताला ने मना कर रखा है। तो इस तरह इंसान के नफ्स के साथ मुजाहदे की जरूरत पड़ती है, जिहाद की जरूरत पड़ती है। जिहाद शैतान के साथ जिहाद का मतलब ये है कि वो जो शुबहात या फिर शहवात की तरफ इंसान को वरगलाता है, तो उससे बचने के लिए जो आदमी
اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اسی طرح کافروں کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے حملوں سے، ان کے برائی سے بچنے کے لیے اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی نیت سے اگر کوئی بھی کام کرتا ہے تو پھر وہ بھی جہاد میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ جو اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ لوگ کچھ نہ کچھ آئے دن کچھ نہ کچھ اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل بوتے پر پھیلا ہے، یا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، خون بہا کر پھیلا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب اگر یہ لوگ پڑھیں گے دین کو، دین کے آیتوں کو، تو یہ سمجھ سکتے ہیں۔ رہی بات لوگ جو مسلمانوں کے کچھ تصرفات اگر ایسے ہوئے ہیں تاریخ میں کہ اگر کسی مسلمان نے ایسے کام کیے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمان اگر قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ انسان کا اس کا اپنا عمل ہے۔ قرآن سنت جس بات کی تعلیم دیتے ہیں اس کو آدمی پڑھے، سمجھے، اسی کو اسلام کی سچی تصویر جانے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ مسلمان کیسے کیا کرتے ہیں، کیا چھوڑتے ہیں، کیا غلطیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اسلام یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے یہ اسلام کی تعلیم ترجمانی کی ہے۔ تو یہ اصل میں نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں لوگوں میں پنپتی ہیں اور اس طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں وہ لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی واضح تعلیمات ہیں۔ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دیکھو دین میں داخل ہونے کے لیے یا دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر زور زبردستی کی بات نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کیا ہے اور سچائی یا ہدایت کیا ہے یہ تو واضح ہو گئی ہے۔ اب جب واضح ہو گئی ہیں تو اس کو آپ زبردستی کر کے نہ منوانے کی ضرورت ہے، نہ اس پر عمل کروانے کی ضرورت ہے۔ تو یہی بات قرآن کریم میں کہی گئی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر اللہ کی یہی مرضی ہوتی کہ 100% جتنے ہیں دنیا میں لوگ، مثلا مان لیں کہ اب فی الحال 7-8 ارب لوگ ہیں، 7-7.5 ارب لوگ ہیں، اگر اللہ چاہتا کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں تو ایسا ہو جاتا تھا، لیکن ایسے اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا۔ تو کیا اب تم زبردستی کر کے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا چاہ رہے ہو؟ تو مطلب یہ کہ اس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ دیکھو اگر کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو آپ کے اوپر یہ زبردستی نہیں ہے، آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو زبردستی اسلام میں داخل کرائیں۔ آپ بس بات پہنچائیں، جس کے حق میں ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی ہوگی وہ آدمی ہدایت پائے گا، ورنہ کسی پر زور زبردستی کرنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہی تم قتال کرو۔ جو نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ تم کیوں ایسی بات کرتے ہو، یا ایسی کوئی حرکت تمہیں ان کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، جو تمہارے دینی معاملے میں تم کو ستاتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے نہیں روکتا جو نہ قتال کیے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں، اور نہ تم کو تمہارے ملک سے نکالے
یا تمہارے شہر سے نکالے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو. تو وہ غیر مسلم، وہ نان مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ نہ لڑائی کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سبب بنتے ہیں، نہ ان کو شہر سے ملک سے نکالنے کے در پہ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نیکی کا معاملہ کرو، انصاف کرو. تمہارے لیے ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا سلوک کرنے کا حکم دیا، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہ ساری آیتیں اسی چیز کو بتلاتی ہیں. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں کس قدر رحم و کرم کی تعلیم دی ہے، تو اگر کوئی آدمی اس چیز کو جان لے گا تو کبھی وہ اس موضوع میں یا اس بات پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کرے گا. دیکھو، اگر ایسا ہی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلانا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ سامنے جو بھی ملے سب کو مار دو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو، تم کسی عورت کو نہ مارو، کسی بچے کو نہ مارو، کسی بوڑھے کو نہ مارو، اور کسی صومعہ یعنی مطلب جو اپنے عبادت گاہ بنا کر کوئی اپنے آپ میں وہ عبادت کے نام پہ کچھ اپنی کاروائی میں وہ جاری ہے، تو پھر تم اس کو بھی اس کے آڑے بھی نہ آؤ، اس کو بھی تم تنگ نہ کرو یا اس کو بھی نہیں قتل کرو. یہ صاف انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخرجوا بسم اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ من کفر باللہ ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع ولا تقتلوا شیخا فانیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یزید ابن ابی سفیان کو کہیں امیر بنا کر بھیجا شام کی طرف، تو اس وقت آپ نے ان کو بھی نصیحت کی اور کہا دیکھو میں تمہیں 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، تم اس کو اچھی طرح سے سنو. آپ نے جو نصیحت کی کہ تم عورت کو نہ مارو، بچے کو نہ مارو، بوڑھے کو نہ مارو، پھلدار درخت کو نہ کاٹو، کسی بھی آباد جگہ کو تم ویران مت کرو، اور اسی طرح کوئی اگر بکری یا کوئی بھی اونٹ تم ذبح کرتے ہو تو کھانے کے لیے ذبح کرو، اس طرح اس کو ویسٹ کرنے کے ارادے سے نہ کرو. اسی طرح کسی بھی کھجور یا پھلدار درخت کو پانی اس پر پھینک کر اس کو نہ ڈبو دو یا پھر نہ اس کو جلاؤ، خیانت نہ کرو اور نہ بزدل بن جاؤ. یہ کئی نصیحتیں، 10 نصیحتیں تقریباً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یزید ابن ابی سفیان کو جب امیر بنایا تو اس وقت ان باتوں کی نصیحت کی. یہ موطا امام مالک میں یہ اثر حضرت ابوبکر پر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ اثر منقول ہے. تو یہاں ساری چیزیں، ساری باتیں دیکھنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ مصالحت کی کہ تم لوگ اپنے دین پر رہو، اپنے دین پر عمل کرو. حتیٰ کہ جب جنگ بدر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، جنگ احد ہوئی، اس کے بعد بھی یہ لوگ تھے. یہودی تو یہاں پر سن 7 ہجری تک بھی تھے. تو جو ان لوگوں نے غداری کی، معاہدے کو توڑا، مسلمانوں کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، مدینے کے خلاف دیگر لوگوں کو ساتھ دیا، تو ایسے صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لڑائی. ورنہ تو سن 7 ہجری تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر کے تھے. اگر اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلانا ہوتا تو سب سے پہلے مدینے ہی میں رہنے والے ان کے خلاف پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد شروع کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. تو یہ سارے یہ دلائل ہیں واضح کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار کے بلبوتے پر، تلوار کے سہارے پر اسلام پھیلانے کی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت دی گئی تو یہ کہہ کر دیا ہے
اجازت دی گئی للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو ان لوگوں کو اجازت دی کیونکہ ان کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اوپر ظلم بھی ڈھائے گئے، اور ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ وہ برداشت کے باہر تھے، اور اگر کوئی اور ہوتا تو شاید بہت جلدی ہی اس کے اوپر جو ہے جوابی کارروائی کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہر لمحہ ہر موقع پر برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اسلامی احکام کے مطابق گزارتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی نہیں شروع کیا۔ مکے میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تکلیفیں اٹھاتے رہے، دین سمجھاتے رہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تلوار نہیں اٹھائی۔ جب ان لوگوں نے ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کی اور ستایا، دین پر جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کو ستایا، اس صورت میں ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ تو یہ کچھ خلفیہ اور بیک گراؤنڈ ہے اسلام میں جہاد کی مشروعیت کے تعلق سے۔ جو حدیثیں ہم لوگ یہاں پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ ایک تمہیدی کلمات کے طور پر آج ہم لوگوں نے اس کو پڑھ لیا یا دیکھ لیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ حدیث نمبر 398